بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد بن ساجد اور آج ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کے اسٹوڈنٹ یونین کے حوالے سے حالیہ فیصلے کے اوپر کہ جس کے تحت سپریم کورٹ نے اسٹوڈنٹ یونین کو ریوائیو کرنے کا کہا ہے، مگر ساتھ یہ شرط لگائی ہے کہ اٹ شوڈ بی انکلوسیو اینڈ ناٹ ڈیوائسیو، ایتھنک اور سیکٹیرین۔ یہ فیصلہ ہے آل پبلک یونیورسٹیز بی پی ایس ٹیچرز ایسوسی ایشن ورسز فیڈریشن آف پاکستان کے کیس میں، جو کیس ٹیچرز کی ایک تنظیم نے دائر کیا اور سپریم کورٹ کی توجہ یونیورسٹیز کے اندر مختلف بے ضابطگیوں کی طرف کرائی اور سپریم کورٹ سے یہ پرے کی، سپریم کورٹ سے یہ گزارش کی کہ وہ اس کا نوٹس لے اور ان بے ضابطگیوں کو درست کرے۔ تو اس فیصلے کے تحت، یعنی اس کیس کے فیصلے کے تحت، سپریم کورٹ نے جہاں مختلف احکامات مختلف یونیورسٹیز کو اور منسٹریز وغیرہ کو دیے، ان میں ایک حکم یہ بھی دیا گیا کہ اسٹوڈنٹ یونین کو ریوائیو کیا جائے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ اس فیصلے کے تحت کیا کیا احکامات ہیں جو یونیورسٹیز کو اور منسٹریز کو اور ایچ ای سی اور ایچ ای ڈیز وغیرہ کو سپریم کورٹ نے دیے ہیں، اور اسی طرح ہم اس کے اوپر بھی کچھ بات کریں گے کہ اس حالیہ فیصلے کے بعد اسٹوڈنٹس کا کرنے کا کیا کام ہے اور ان کو اپنا رائٹ لینے کے لیے اب کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ اس فیصلے میں جو جنرل احکامات سپریم کورٹ نے دیے ہیں، اور یہ احکامات سپریم کورٹ نے تمام پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو دیے ہیں، چاہے وہ فیڈرل ہوں یا پروونشل ہوں۔ ان یونیورسٹیز کے ساتھ ساتھ یہ احکامات منسٹریز کو دیے ہیں، ان میں پروونشل ایجوکیشن منسٹریز شامل ہیں، اسی طرح فیڈرل کی منسٹری آف ایجوکیشن شامل ہے، اسی طرح فیڈرل کی منسٹری آف ڈیفنس ہے، اسی طرح فیڈرل کی منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، اسی طرح ایچ ای سی اور جو پروونشل ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس ہیں، ان سب کو جنرل کچھ احکامات دیے ہیں۔ جو پہلا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو گورننگ باڈیز ہیں یونیورسٹیز کی، ان کی جو میٹنگز ہیں وہ وقت پر کرائی جائیں۔ مختلف یونیورسٹیز کی جو گورننگ باڈیز ہیں ان کی میٹنگز وقت پر نہیں ہو رہی، تو سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا ہے کہ جو گورننگ باڈیز ہیں یونیورسٹیز کی، ان کی جو میٹنگ کا شیڈیول طے ہے اس کے اوپر وہ تمام میٹنگ جو ہیں وہ کنڈکٹ ہونی چاہیے۔ اور دوسرا حکم یہ دیا ہے کہ جو ٹینیورڈ پوزیشنز ہیں یونیورسٹیز میں، جیسے ریکٹر ہو گیا، وائس چانسلر ہو گیا، ڈینز ہو گئے وغیرہ وغیرہ، یہ جتنی ٹینیورڈ پوزیشنز ہیں ان کے اوپر تعیناتی ہونی چاہیے۔ ابھی اس وقت جو ریکارڈ پیش کیا گیا سپریم کورٹ نے، جو اپنے ججمنٹ میں جو سائٹ کیا ہے، اس کے تحت 147 پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں سے 60 یونیورسٹیز ایسی ہیں کہ جو بغیر وائس چانسلر کے چل رہی ہیں۔ یہ بہت تشویشناک صورتحال ہے، اور اس کے اوپر لہٰذا سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جتنی بھی ٹینیورڈ پوزیشنز ہیں ان پہ فی الفور تعیناتی ہونی چاہیے اور وہ ویکنٹ نہیں چھوڑی جانی چاہیے۔ اور تیسرا جو حکم ہے وہ یہ دیا ہے کہ جون سی ٹینیورڈ پوزیشنز ویکنٹ ہیں ان کو 6 منتھ کے اندر اندر فل کیا جائے اور ادھر تعیناتی کی جائے۔ اگلا جو حکم سپریم کورٹ نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ جو منسٹریز ہیں، اسی طرح ایچ ای سی اور ایچ ای ڈیز ہیں، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ یونیورسٹیز کے متعلق جو انفارمیشن ہے اس کو کلیکٹ کریں اور اس کو پبلسائز کریں۔ اگلا جو حکم سپریم کورٹ نے دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ ایچ ای سی نے جو ایکڈیمک ٹو نان ایکڈیمک سٹاف ریشو یونیورسٹیز کے حوالے سے مقرر کی ہے اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے۔ ایچ ای سی نے یونیورسٹیز کو یہ گائیڈ لائن یونیورسٹیز کے لیے مقرر کی ہے کہ ان کی جو ایکڈیمک ٹو نان ایکڈیمک سٹاف ریشو ہے وہ 1:1.5 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی اگر کسی یونیورسٹیز میں 100 ایکڈیمک سٹاف ہے تو جو نان ایکڈیمک سٹاف ہے وہ 150 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ریشو ایچ ای سی نے طے کی ہے، تو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ تمام یونیورسٹی جو ہیں وہ اس ریشو کو آبزرو کریں گی اور اپنی جو ایکڈیمک ٹو نان ایکڈیمک سٹاف ریشو ہے وہ اس سے زیادہ نہیں ہونے دیں گی۔ اگلا حکم سپریم کورٹ نے یہ دیا ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین کو ریوائیو کیا جائے، بٹ اٹ شوڈ بی انکلوسیو اینڈ ناٹ ڈیوائسیو، ایتھنک اور سیکٹیرین۔ اور اس کے علاوہ یہ حکم دیا ہے سپریم کورٹ نے کہ جو ایچ ای سی ہے اور ایچ ای ڈیز جو ہیں وہ یونیورسٹیز کی رینکنگ جو ہے ان کو اس کو مرتب کریں۔ اور اگلا حکم یہ دیا گیا ہے کہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے جو کچھ ادارے ہیں، مثال کے طور پر دعویٰ اکیڈمی ہے، شریعہ اکیڈمی ہے، آئی آر آئی ہے، ان کو فلی فنکشنل بنایا جائے۔ اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جو یونیورسٹیز ہیں ان کا جو انوائرمنٹ ہے اس کو سیف بنایا جائے، اسی طرح ڈرگ فری بنایا جائے، اور اسی طرح جو ہاسٹلز ہیں ان کو ان لوگوں سے فری کیا جائے کہ جو اب اسٹوڈنٹس یونیورسٹی کے نہیں رہے۔ اور اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر
ہیلدی ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو انکریج کیا جائے، اور جو ریسرچ کا کلچر ہے اس کو پروموٹ کیا جائے۔ اور آخر میں سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ یونیورسٹیز کہ جن کی جو لینڈ ہے اس کا کوئی ایشو ہے، یعنی لینڈ جو ہے ڈیمارکیٹ نہیں ہوئی، اس کو فل فور ڈیمارک کیا جائے، اور یونیورسٹیز کی جو باؤنڈری ہے اس کو سیف کیا جائے، اس کو سیف بنایا جائے۔ اچھا، یہ تو تھے کچھ جنرل احکامات جو اس ججمنٹ کے تحت سپریم کورٹ نے تمام یونیورسٹیز کو، اسی طرح مختلف فیڈرل کی اور پروونشل منسٹریز ہیں ان کو، ایچ ای سی اور ایچ ای ڈیز کو سپریم کورٹ نے جو احکامات دیے ہیں، یہ تو وہ جنرل احکامات تھے جو سپریم کورٹ نے دیے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ یونیورسٹیز کے حوالے سے سپریم کورٹ نے کچھ اسپیسیفک احکامات بھی جاری کیے ہیں، اور اب اس کے اوپر کچھ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نیشنل فرٹیلائزر یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ہے، ملتان کی یونیورسٹی ہے، اس کے وائس چانسلر اکبر علی ملک صاحب کے بارے میں سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ 2018 کے بعد سے یہ اس کرسی کے اوپر اللیگلی بیٹھے ہوئے ہیں، اور سپریم کورٹ نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ 2018 کے بعد سے ان کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ سبجیکٹ ٹو ریویو ہیں بائی گورننگ باڈی آف دی یونیورسٹی، اور اسی طرح یونیورسٹی کو کہا ہے کہ وہ 2018 کے بعد سے ان کے اوپر جتنا بھی یونیورسٹی نے جو ان کو چیزیں دی ہیں اور مراعات انہوں نے اٹھائی ہیں اس اماؤنٹ کو ریکور کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا، قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے حوالے سے سپریم کورٹ نے یہ آبزرو کیا ہے کہ ادھر اکیڈیمک ٹو نان اکیڈیمک سٹاف ریشو 1:4.73 ہے، جو کہ ایچ ای سی کی مقرر کردہ اکیڈیمک ٹو نان اکیڈیمک سٹاف ریشو سے بہت زیادہ ہے۔ یعنی قائد اعظم یونیورسٹی میں اگر 100 اکیڈیمک سٹاف ہے تو اس کے مقابلے میں نان اکیڈیمک سٹاف 473 بنتا ہے، جو کہ اکیڈیمک سٹاف سے 4 گنا سے بھی زیادہ ہے، یعنی تقریباً 5 گنا نان اکیڈیمک سٹاف ہے ایز کمپیئر ٹو اکیڈیمک سٹاف۔ خیر، اس کے حوالے سے قائد اعظم یونیورسٹی کا یہ کہنا ہے کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں کیونکہ باؤنڈری وال نہیں ہے، یعنی قائد اعظم یونیورسٹی کی جو زمین ہے وہ مکمل فلی فینسڈ نہیں ہے، اس کی وجہ سے سیکیورٹی کے لیے ان کو بہت سا جو سٹاف ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ خیر، اس کے حوالے سے بھی قائد اعظم یونیورسٹی کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد قائد اعظم یونیورسٹی کی جو لینڈ ہے اس کو سیکیور کیا جائے اور مکمل یونیورسٹی کے ارد گرد فینسنگ یا وال بنائی جائے اور اس کو سیکیور بنایا جائے۔ دوسری بات قائد اعظم یونیورسٹی کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں آبزرو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قائد اعظم یونیورسٹی نے اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن کرانے کے لیے اپنے رولز تیار کر لیے ہیں، اور ان کا قائد اعظم یونیورسٹی کی جو انتظامیہ اس کا کہنا ہے کہ وہ اس سیمیسٹر میں اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن بھی کرائیں گے۔ تو اس کو سپریم کورٹ نے بہت سراہا ہے اور باقی یونیورسٹیز کو بھی انکریج کیا ہے کہ وہ قائد اعظم یونیورسٹی کو دیکھتے ہوئے اس کی طرح اسٹوڈنٹ کے اس رائٹ کو پروٹیکٹ کریں، اور یونیورسٹیز کے اندر، تمام یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن کرائے جائیں۔ اور آخر میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے حوالے سے کچھ احکامات سپریم کورٹ نے جاری کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو ڈاکٹر سمینہ ملک صاحبہ ہیں یونیورسٹی کی ریکٹر، ان کو سپریم کورٹ نے سسپینڈ کر دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ چانسلر اگر چاہیں تو وہ ان کو ریموو بھی کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا، جو یونیورسٹی کے لیگل ایڈوائزر ہیں ان کو بھی سپریم کورٹ نے ریموو کر دیا ہے۔ اور تیسرا، جو یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر محمد سرور صاحب، ان کو بھی یونیورسٹی سے ریموو کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ان کی جو اپوائنٹمنٹ تھی وہ انلیگل تھی، اور اس سے پچھلی جو ان کی اپوائنٹمنٹ تھی جو وائس پریزیڈنٹ وغیرہ کے اوپر، وہ بھی انلیگل تھی۔ اور یہ کہا ہے کہ جب تک پریزیڈنٹ کی جگہ نئے پریزیڈنٹ اپوائنٹ نہیں ہوتے تب تک جو موسٹ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ ایز این ایکٹنگ پریزیڈنٹ کام کریں گے۔ اور ریکٹر کے متعلق یہ کہا ہے کہ جب تک نیا ریکٹر اپوائنٹ نہیں ہوتا تب تک جو ایچ ای سی کے چیئرمین ہیں وہ یا ان کا کوئی نومینیٹڈ پرسن جو ہے وہ ایز این ایکٹنگ ریکٹر جو ہے وہ یونیورسٹی میں کام کرے گا۔ یہ تھی کچھ باتیں، کچھ احکامات جو اس فیصلے کے تحت مختلف یونیورسٹیز کے بارے میں سپریم کورٹ نے جاری کیے ہیں۔ چلیں اب ہم آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ اسٹوڈنٹ یونینز کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کا اب آگے لایا عمل کیا ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے اسپیسیفک ڈائریکشنز دی ہیں تمام پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو، ان میں فیڈرل یونیورسٹیز بھی شامل ہیں، پروونشل یونیورسٹیز بھی شامل ہیں۔ اسی طرح یہ ڈائریکشن دی گئی ہے ایچ ای سی کو بھی، اور جو پروونشل ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بھی، اسی طرح پروونسز کی جو منسٹریز آف ایجوکیشن ہیں ان کو بھی، اور اسی طرح جو فیڈرل کی منسٹریز ہیں
ان میں منسٹری آف ایجوکیشن شامل ہے، منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شامل ہے، اور اسی طرح منسٹری آف ڈیفینس شامل ہے۔ ان سب اداروں کو اور منسٹریز کو اور یونیورسٹیز کو سپریم کورٹ نے یہ ڈائریکشن دی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ یونین کو ریوائیو کریں۔ اب ان سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ یونین کو ریوائیو کریں ان شرائط کے ساتھ، مثال کے طور پہ کہ یہ اسٹوڈنٹ یونین جو ہے وہ انکلوزیو ہونی چاہیے، وہ ڈیوائسو یا ایتھنک یا سیکٹیرین نہیں ہونی چاہیے۔ اب اسٹوڈنٹس کا کرنے کا کیا کام ہے؟ یعنی ان کا یہ رائٹ سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کر دیا ہے، جو ہائیسٹ جوڈیشل فورم ہے پاکستان کا، اس نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس کا بنیادی رائٹ ہے کہ ان کے الیکشنز ہوں، ان کی یونینز بنیں، اور وہ اپنے جو پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس کر سکیں اور ایک اچھے انداز میں ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ڈائلاگ کر سکیں۔ تو سپریم کورٹ نے جب یہ ڈائریکشن تمام یونیورسٹیز کو بھی دی ہے، اسی طرح منسٹریز اور ایچ ای سی اور ایچ ای ڈیز وغیرہ کو بھی دی ہے، اب اسٹوڈنٹس کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اس ڈائریکشن کے اوپر کسی طرح عمل درآمد کروائیں۔ تو سب سے پہلے اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ جس بھی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، جس بھی پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں وہ پڑھ رہے ہیں، اس یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن کو ایک لیٹر، ایک اپلیکیشن لکھیں، اور اس اپلیکیشن میں اس ججمنٹ کا حوالہ دیں اور یہ کہیں کہ سپریم کورٹ نے یونیورسٹی کو یہ ڈائریکشن دی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ یونین کو ریوائیو کریں، ان کو بحال کریں، لہٰذا اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشنز کروائے جائیں۔ اب یہ اپلیکیشن یہ آپ نے تیار کرنی ہے، اور یہ اپلیکیشن آپ نے دینی ہے یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن کو۔ اسی طرح یہ ساتھ ہی یہ اپلیکیشن آپ نے یہ فارورڈ کرنی ہے، یہ دینی ہے ایچ ای سی کو یا پھر ایچ ای ڈی کو۔ اگر یہ پروونشل یونیورسٹی ہے تو پھر آپ نے جو اس پروونس کا ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کو یہ اپلیکیشن دینی ہے ساتھ میں۔ اور اگر یہ فیڈرل کی یونیورسٹی ہے، یعنی اگر یہ ایچ ای سی کے انڈر آتی ہے، تو پھر آپ نے ساتھ یہ اپلیکیشن جو ہے وہ ایچ ای سی کو بھی دینی ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ اپلیکیشن کنسرن منسٹری کو بھی دینی ہے، یعنی جس بھی منسٹری کے انڈر وہ یونیورسٹی آتی ہے اس منسٹری کو بھی یہ آپ نے ایک اپلیکیشن فارورڈ کرنی ہے۔ یعنی 3 ادارے ہیں کہ جن کو آپ نے فارمل ایک اپلیکیشن دینی ہے، بھیجنی ہے، اور اس میں آپ نے اس ججمنٹ کا بھی حوالہ دینا ہے اور کہنا ہے کہ اسٹوڈنٹس کا یہ رائٹ ہے کہ ان کی یونین کو بحال کیا جائے، ان کے الیکشن کرائے جائیں اور ان کی یونین جو ہے وہ ترتیب دی جائے۔ ایک آپ نے اپنی یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن کو دینی ہے، دوسرا ایچ ای سی ایچ ای ڈی کو دینی ہے، اور تیسرا جو کنسرنڈ اور جب آپ نے یہ اپلیکیشنز فارورڈ کرنی ہے، ان کو دینی ہے، تو ساتھ اس کی ریسیونگ آپ نے لے لینی ہے اس یونیورسٹی سے یا پھر کنسرن ڈپارٹمنٹ سے یا منسٹری سے، جدھر بھی آپ یہ اپلیکیشن دے رہے ہیں۔ اور ریسیونگ جب آپ لے لیں گے، اس کے بعد اگر کچھ عرصے تک آپ نے انتظار کرنا ہے، کچھ مہینوں تک، کہ دیکھیں کہ اس کے اوپر کچھ عمل درآمد ہوتا ہے، کچھ پریکٹیکل سٹیپس لیے جاتے ہیں یا نہیں۔ اگر تو پریکٹیکل سٹیپس لیے جاتے ہیں اور پھر آخر کار اسٹوڈنٹ یونینز کے الیکشنز ہو جاتے ہیں، تو اسٹوڈنٹس کو ان کا وہ رائٹ جو ایک ڈکٹیٹر نے ان سے چھینا تھا وہ ان کو مل جائے گا۔ اور اگر اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا اور کوئی پریکٹیکل سٹیپس یونیورسٹی یا پھر کنسرن ڈپارٹمنٹ یا منسٹری نہیں لیتی، تو پھر آپ نے ایک پٹیشن فائل کرنی ہے، کنٹیمپٹ پٹیشن، سپریم کورٹ کے اندر، اور پھر سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کرنا ہے کہ وہ اپنے آرڈر کے اوپر کمپلائنس کرائیں، اپنی ججمنٹ کے اوپر عمل درآمد کرائیں۔ اور اس طریقے سے اسٹوڈنٹس جو ہیں پھر سپریم کورٹ کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنے اس آرڈر کے اوپر عمل درآمد کرائیں، اپنی اس ججمنٹ کے اوپر عمل درآمد کرائیں، اور کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز اس کنسرن یونیورسٹی یا کنسرن ڈپارٹمنٹ یا منسٹری کے خلاف اس کا آغاز کرے اور اس کو شروع کرے۔ اور یہ ایک طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے لیگل طریقے سے، قانونی طریقے سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنا یہ رائٹ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، اس رائٹ کو حاصل کر سکتے ہیں اور اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشنز میں حصہ لے سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔